السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگوں کو آج بتاتی ہوں حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تھوڑا سا ان کا تذکرہ کرتی ہوں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بہت خوبصورت لڑکیاں جا رہی ہیں اور مدرسہ عزیزہ گئیں اور پھر وہاں سے مطلب نکل رہی تھیں۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ جو ان کے مرید تھے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون تھیں؟ مریدوں نے جواب دیا کہ شاہ صاحب یہ طوائفیں ہیں، یہ اپنے کام کے لیے محفل کو رنگین بنانے کے لیے جا رہی ہیں، اپنے گھر جا رہی ہیں۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ کس مذہب سے ہیں؟ مریدوں نے کہا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں لیکن مسلمانوں والے کام ان کے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کو وصیت کرنی چاہیے قرآن پاک کے ذریعے۔ مریدوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کے وعظ کا ان پر کیا اثر ہوگا؟ یہ اس سے گزر چکی ہیں، ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں تو انہیں نصیحت کروں گا، باقی اللہ کے کام ہے۔ شاہ صاحب نے گھر کے درویشانہ لباس پہنا اور طوائفوں کے گھر کی طرف چل گئے۔ جیسے ہی وہ ان کے دروازے پر پہنچے تو 3-4 آئیں لڑکیاں، انہوں نے کہا کہ کوئی گداگار ہیں، انہوں نے تھوڑے سے پیسے ان کو دیے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں گداگار نہیں ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ ان لڑکیوں نے اجازت دے دی اندر آنے کی۔ جب وہ اندر آئے تو سامنے ان کی نائکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نائکہ نے جیسے ہی حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اس پر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی، کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی گداگار نہیں بلکہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بٹھایا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ، وہاں سب لڑکیاں رقص و سرور کی محفل مطلب سجی ہوئی تھی، انہوں نے پائل باندھے ہوئے تھے، رقص کر رہی تھی۔ انہوں نے نائکہ سے کہا کہ رقص اور گانے تو تم لوگ روزانہ یہ محفلیں جمتی ہیں، آج میری کچھ باتیں سن لو۔ نائکہ پہ ایسے ہیبت طاری تھی کہ اس نے سب لڑکیوں کو کہا کہ پائلیں اتار دو اور آ کے بیٹھ جاؤ۔ سب لڑکیاں آ کے بیٹھ گئیں۔ شاہ صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اس کے بعد انہوں نے آیت مبارکہ کا ترجمہ شروع کیا۔ یہ کوئی عام خطاب نہیں تھا، روح سے روح کا خطاب تھا، مطلب وہ اس طرح پڑھتے تھے، اس طرح بیان کرتے تھے کہ روح انسان کی کام جاتی تھی، دل پہ کیا انسان کی روح پہ بھی اثر ہوتا تھا۔ تمام لڑکیاں وجد میں آ گئی، رونے لگی۔ شاہ صاحب نے اس کے بعد توبہ کے آیات شروع کی، توبہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معافی کے بارے میں۔ لڑکیوں کو کہا کہ جاؤ تم لوگ وضو کر کے آؤ اور 2 رکعت نفل ادا کرو۔ لڑکیوں نے اسی طرح کیا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گریں، حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میں اتنے ہی کر سکتا تھا کہ ان کو نصیحت کروں، ان کو آیات کے ذریعے، تیرے کلام کے ذریعے ان کی رہنمائی کروں، باقی ان کے دل کو پاک کر دے، یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، ان کو اپنے راستے پہ چلا۔ اس کے بعد جیسے ہی لڑکیوں نے سجدوں سے سر اٹھایا، ان کی نماز پوری ہوئی، ان کے دل بدل چکے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، وہ ہر وقت معاف کرتا ہے، وہ گناہوں کو نہیں دیکھتا، گناہ کرنے والے کی توبہ کو دیکھتا ہے، اس کے سچے دل سے توبہ کرنے کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ یہ کام چھوڑ دو اور نکاح کر لو۔ ان لڑکیوں کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ جو جوان لڑکیاں تھیں سب نے نکاح کر لیے، اور ان میں جو بوڑھی تھی انہوں نے گھر پہ ہی بیٹھ کے اپنے ہنر کے ذریعے محنت مزدوری شروع کی۔ ان میں ایک لڑکی تھی، موتی، بے حد خوبصورت تھی۔
تو ایک دفعہ وہ چکی پیس رہی تھی مجاہدوں کے لیے، تو کچھ لڑکے آئے، انہوں نے کہا کہ موتی وہ زندگی خوبصورت تھی جس میں تم پہ زیور نچھاور کیے جاتے تھے، پیسے نچھاور کیے جاتے تھے، یا یہ زندگی خوبصورت ہے جس میں تمہارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، تم اپنی حالت دیکھو، اپنے کپڑے دیکھو۔ موتی نے کہا خدا کی قسم مجھے اس گناہ میں وہ لطف نہیں تھا جو مجاہدوں کے لیے یہ چکی پیستے ہوئے آ رہا ہے۔ میں اب اس دنیا کے مجھے نہ یاد آتی ہے، نہ مجھے اسے کوئی رغبت ہے، نہ میں اس طرف جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ دیکھو اتنی عیش و عشرت میں رہنے والی لڑکیوں کے دل اللہ نے کیسے پھیرے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، گناہوں سے بچائے، توبہ کر کے تو دیکھیں، اس کی طرف جا کے تو دیکھیں، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کے لیے دعا کیا کریں، اس کے حالات کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔